السلام علیکم، ویلکم ٹو چاپا ٹی وی۔ دوستو، آج سے 40-50 سال پہلے جاپان میں بہت سے خطرناک گینگ آپریٹ کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک گینگ دی مونسٹر وتھ 21 فیسز کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ اس گینگ کی دہشت نے جاپان جیسے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ اسی گینگ سے جڑے ایک عجیب کیس کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، 1984 میں جاپان کے شہر نشی نومیہ میں ایک امیر بزنس مین رہتا تھا۔ اس آدمی کا نام ایزاکی تھا۔ یہ آدمی ایزاکی نام کی ایک مشہور فوڈ کمپنی کا مالک تھا۔ یہ 18 مارچ 1984 کی رات تھی۔ یہ آدمی اپنے گھر پر اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اچانک دو نقاب پوش آدمی اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان لوگوں نے ایزاکی کی بیوی بچوں کو گھر کے ایک باتھ روم میں بند کر دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ زبردستی اسے اپنے ساتھ ایک گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ دوستو، یہ آدمی اب سمجھ چکا تھا کہ اسے اغوا کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ وقت تھا جب جاپان میں اغوا برائے تاوان کے بہت سے واقعات ہوتے تھے۔ خیر، یہ لوگ اس آدمی کو اس شہر سے 67 کلومیٹر دور لے گئے۔ اغوا کار اس آدمی سے 1 ارب روپے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف اس کی اغوا کی خبر پولیس تک پہنچ چکی تھی۔ پولیس اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے جگہ جگہ آپریشن کرنے لگی۔ اس دوران ایزاکی اس گینگ کے چنگل سے بھاگ نکلا۔ یہ 21 مارچ کی رات تھی جب یہ آدمی اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ گیا۔ 8 اپریل 1984 کے دن اس شہر کے پولیس کو ایک عجیب سا خط ملا۔ یہ خط مونسٹر وتھ 21 فیسز کے نام سے ایک گینگ نے بھیجا تھا۔ یہ وہی گینگ تھا جنہوں نے ایزاکی کو اغوا کیا تھا۔ دوستو، اس خط میں یہ گینگ پولیس کا مذاق اڑا رہا تھا کہ پولیس انہیں اتنی کوششوں کے باوجود بھی پکڑ نہیں سکی۔ پولیس نے آج سے پہلے اس گینگ کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ اس واقعے کے 2 دن کے بعد ایک ایسا حادثہ سامنے آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ 10 اپریل کا دن تھا جب ایزاکی کے فیکٹری کے ایک حصے میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس کے پیچھے اسی گینگ کا ہاتھ تھا۔ ایزاکی ان کے چنگل سے بھاگ تو نکلا، لیکن یہ گینگ اب اس کے پیچھے لگ چکا تھا۔ ابھی یہ واقعہ پرانا نہیں ہوا تھا کہ 16 اپریل کے دن اس کمپنی کی عمارت سے بم سے بھرا ہوا ایک باکس مل گیا۔ دوستو، پولیس کو لگاتار چیلنج کرنے والا یہ گینگ ان کے لیے ایک عذاب بن چکا تھا۔ خیر، 10 مئی 1984 کے دن اس کمپنی کو ایک خط موصول ہوا۔ اس خط کے مطابق اس گینگ نے اس کمپنی کی بہت سی چاکلیٹ اور کینڈیز میں زہر انجیکٹ کر دیا ہے۔ دوستو، اس ہولناک پیغام نے جاپان میں افراتفری پھیلا دی تھی۔ پورے جاپان کی ہر مارکیٹ کو اس خبر کے بارے میں الرٹ کر دیا گیا۔ دکانداروں نے اس کمپنی کی ساری پروڈکٹ کو بیچنا بند کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کمپنی کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو، یہ گینگ اصل میں ایزاکی کو بلیک میل کر رہا تھا تاکہ یہ اس سے بڑی رقم حاصل کر سکے۔ اس دوران پولیس کو ایک دکان کی CCTV کیمرہ سے ایک ویڈیو ملی۔ اس ویڈیو میں ایک آدمی ایزاکی کمپنی کے پروڈکٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے پکڑا گیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں اس آدمی کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ پولیس کے پاس اس گینگ کے خلاف بس یہی ایک ثبوت تھا۔ خیر، بلیک میلنگ کا یہ سلسلہ 25 جون 1984 تک جاری رہا۔ 26 جون 1984 کے دن ایزاکی کو اس گینگ کی طرف سے ایک اور خط موصول ہوا۔ اس خط کے مطابق اس گینگ نے ایزاکی کو معاف کر دیا ہے۔ اب یہ گینگ اس کمپنی اور اس کے مالک کو مزید تنگ نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے چند مہینے تک یہ گینگ خاموش رہا۔ ابھی بھی پولیس اس کیس کو سولو کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ ایک اور نئی مصیبت سامنے آ گئی۔ 1 نومبر 1984 کے دن اس گینگ نے جاپان کے شہر ٹوکیو میں مورے ناگا نامی ایک فوڈ کمپنی کو ایک خط بھیجا۔ اس خط میں یہ گینگ اس کمپنی سے بھاری رقم کا مطالبہ کر رہی تھی۔ مورے ناگا کے مالک نے اتنی بڑی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس کو اب سمجھ آ گیا کہ اس انکار کے بدلے ضرور کچھ برا ہونے والا ہے۔ دوستو، ٹوکیو کی پولیس ڈپارٹمنٹ نے ہائی الرٹ کر دیا۔ اس گینگ نے مورے ناگا کمپنی کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلا جو اس نے ایزاکی کمپنی کے ساتھ کھیلا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر یہ گینگ اس کمپنی کا 90% کام بند کروا چکا تھا۔ دوستو، اس گینگ کی دہشت پورے جاپان میں پھیل چکی تھی۔
جاپان کی بڑی بڑی کمپنیز کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ گینگ ان کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ دوستو، اس دوران ایک پولیس آفیسر جو اس گینگ کو پکڑنے میں لگا ہوا تھا لیکن یہ ناکام رہا۔ یہ آدمی اتنا دل برداشتہ تھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی۔ یہ خبر جاپان کی میڈیا میں پھیل چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد جاپان کی پولیس کو اس گینگ کا آخری خط موصول ہوا۔ خط میں لکھا تھا کہ یہ گینگ اس پولیس آفیسر کے مرنے پر خوش نہیں ہے۔ اس گینگ کا کہنا تھا کہ یہ آج کے بعد کسی بھی کمپنی کو بلیک میل نہیں کریں گے۔ دوستو، یہی وہ آخری خط تھا جس کے بعد کسی نے بھی اس گینگ کے بارے میں نہیں سنا۔ یہ 1985 کی بات ہے۔ مونسٹر وتھ 21 فیسز کے پیچھے کون تھا، آج تک جاپان میں کوئی نہیں جان سکا۔ دوستو، یہ تھی چاپا ٹی وی کی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔